اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نور مجسم پر کہ جو بے دل کے دل میں رہتا ہے۔ حضرت بہلول دانا، آل محمد کا دیوانہ، ایک ایسا دیوانہ کہ جس کی دیوانگی داناؤں کے کان کترتی تھی، ایک ایسا دیوانہ کہ جب وہ خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں جاتا تو اس کی دیوانگی خلیفہ ہارون الرشید کے درباری علماء پر سناٹے کی کیفیت جاری کر دیتی۔ آج ہم حضرت بہلول دانا کا یہ تیسرا حصہ آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں۔ ایک روز بہلول اپنے فقر کی شان میں مست قدم اٹھاتا ہارون کے محل میں پہنچا اور بے باکی سے آگے بڑھتا ہارون کے برابر جا بیٹھا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے غرور کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اس نے سوچا کہ کسی طرح اس کو تنگ کرے، اس لیے اس سے مخاطب ہو کر بولا، کیوں بہلول، میرے معمے کا جواب دو گے؟ لیکن یاد رکھو کہ میرا معمہ بہت ہی پیچیدہ ہے۔ حضرت بہلول دانا فرمانے لگے، میں ضرور تمہارے معمے کا جواب دوں گا، بشرطیکہ آپ اپنے قول پر پورا اتریں اور پہلے کی طرح وعدہ خلافی نہ کریں، اور تم بھی سن رکھو کہ اگر تم نے میرے معمے کو فوراً حل کر لیا تو تمہارا انعام 1000 اشرفی ہوگا، اور اگر تم جواب نہ دے سکے تو تمہاری داڑھی کی خیر نہیں، اسے منڈوانے اور گدھے کی سواری کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت بہلول دانا کی بات سننے کے بعد خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے شاہی انداز میں کہا، میں نے اشرفیاں کیا کرنی ہیں، میری تو شرط کچھ اور ہے۔ بہلول آہستگی سے بولا، شرط بیان کی جائے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے روبدار آواز میں کہا، میری شرط یہ ہے کہ اگر میں نے معمہ حل کر لیا تو عالی جاں مکھیوں کو حکم دیں گے کہ وہ مجھے نہ ستایا کریں، مکھیاں مجھے بہت تنگ کرتی ہیں۔ بہلول نے اس بار بڑی سنجیدگی سے درخواست کی۔ اہل دربار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن وہ خلیفہ ہارون الرشید کے خوف سے ضبط کر گئے۔ خلیفہ ہارون الرشید بغلیں جھانکنے لگا اور اسے کہنا پڑا، کسی وقت تو تمہاری عقل بالکل ہی خبت ہو جاتی ہے، مکھیاں تو میری مطیع نہیں ہیں جو میں ان پر اپنا حکم چلاؤں، یہ تم نے کیسی خواہش بیان کی ہے؟ افسوس کہ ہمارا بادشاہ مکھیوں کے مقابلے میں بھی عاجز ہے، تو اس کے اقتدار کا کیا فائدہ؟ بہلول نے ایک بار پھر مزاحیہ لہجے میں جواب دیا۔ درباریوں کی آنکھوں سے حیرت اور ہنسی جھانکنے لگی، وہ نظروں ہی نظروں میں بہلول کی اس جرت کی داد دینے لگے۔ خلیفہ ہارون الرشید بھی شرمندہ ہو گیا اور اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہہ سکا، تو حضرت بہلول دانا نے اس کی خفت مٹانے کو کہا، اچھا میاں، اب میں کوئی شرط نہیں رکھتا اور تمہارے معمے کا جواب دیتا ہوں، بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا وہ معمہ ہے کیا؟ خلیفہ ہارون الرشید پوچھنے لگا، تو بتاؤ پھر وہ کون سا درخت ہے جس کی عمر 1 سال ہے، اس میں 12 شاخیں ہیں، ہر شاخ پر 30 پتے لگے ہیں، اور ان پتوں کا ایک رخ روشن ہے اور دوسرا رخ تاریک ہے، بتاؤ تو صحیح کہ آخر وہ کون سا ایسا درخت ہے، میرے معمے کا جواب دو۔ بہلول نے حسب عادت فوراً جواب دیا، حضور، یہ درخت مہینہ دن اور رات کا ہے، اس لیے کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ہر مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، جو آدھے دن ہیں اور آدھے رات ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے جب حضرت بہلول دانا کا یہ جواب سنا تو خلیفہ ہارون الرشید نے بے ساختہ داد دی۔ اہل دربار بھی حضرت بہلول دانا کی تعریف کرنے لگے اور حضرت بہلول دانا وہاں سے چلے گئے۔ پھر ایک دن حضرت بہلول دانا سرے راہ کھڑا تھا، اس نے دیکھا کہ ہارون الرشید کی سواری آ رہی ہے، اس نے منہ کے گرد دونوں ہاتھ رکھے اور زور سے پکارا، ہارون، ہارون، ہارون۔ خلیفہ ہارون الرشید اس آواز پر چونکا، اسے غصہ بھی آیا، اس نے اپنے خدام سے پوچھا، یہ کون گستاخ ہے جو مجھے اس طرح پکار رہا ہے؟ آخر میں بادشاہ وقت ہوں، مجھے نام سے کوئی کیسے پکار سکتا ہے
اور وہ بھی اس طرح سرے رہا۔ حضور یہ دیوانہ بہلول ہے، معلوم ہوتا ہے آج اس کا دماغ بالکل ہی کام نہیں کر رہا۔ کسی غلام نے بہلول کو بادشاہ کے عتاب سے بچانے کی کوشش کی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے سواری ٹھہرانے کو کہا اور بولا بلاؤ ذرا اس کو۔ بہلول قریب آیا تو غصے سے بولا تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ بالکل جانتا ہوں۔ بہلول نے سر ہلایا۔ آپ ایسے انسان ہیں کہ اگر مشرق میں کسی کمزور پر ظلم ہوا تو اس کی باز پرس آپ سے ہوگی۔ خلیفہ ہارون الرشید لرز گیا، اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے، اس کا غصہ فرو ہو گیا اور وہ نرمی سے بولا بہلول تو نے ایسی بات کہی ہے جو میرے دل پر جا لگی ہے، بتا اگر تیری کوئی حاجت ہے تو میں پوری کر دوں۔ میری حاجت یہ ہے کہ آپ میرے گناہ معاف کر کے مجھے جنت میں داخل کر دیں۔ بہلول نے کمال سنجیدگی سے کہا بہلول بہلول تم نے ایسی بات کہی ہے جو میرے بس میں نہیں۔ ہاں میں تمہارے قرضے چکا سکتا ہوں۔ نہیں آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، بہلول نے زور دے کر کہا۔ کیوں؟ ہارون نے ترشی سے سوال کیا۔ ایک قرضہ دوسرے قرضے سے ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت بہلول دانا کہنے لگے آپ تو خود عوام کے قرض دار ہیں، آپ ان کا قرض واپس کریں، یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کا مال مجھے دے ڈالیں۔ بہلول کے انداز میں سچ تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید مضطرب ہوا اور بات بدلنے کو بولا تو پھر ٹھیک ہے، میں حکم دیتا ہوں کہ تمہیں کچھ جائیداد دی جائے تاکہ تمہاری گزر بسر آسانی سے ہو۔ بہلول ایک بار پھر ہنسنے لگا۔ خلیفہ سب کا رازق خدا ہے، ہم سب بندے اسی سے وظیفہ پاتے ہیں، ایسا تو ممکن نہیں کہ وہ بادشاہ کو تو فراخی سے رزق عطا کرے اور اس دیوانے کو بھول جائے۔ خلیفہ ہارون الرشید اس بہلول دانا کے سامنے لاجواب سا ہو گیا اور بہلول سے بولا میں امین اور مامون کے مکتب جا رہا ہوں، ذرا ان کے استاد سے ان کی تعلیم کی بابت معلوم کروں گا، آؤ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ بہلول راضی ہو گیا اور سواری مکتب پہنچی۔ استاد دوڑتا ہوا آیا اور خلیفہ ہارون الرشید کو سلام کرنے لگا اور کہنے لگا زہے نصیب کے خلیفہ ہارون الرشید اس ناچیز کے مکتب میں تشریف لائے۔ خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگا ہم امین اور مامون کی تعلیم کے بارے میں آپ سے معلوم کرنے آئے ہیں، بتاؤ تو صحیح کہ دونوں کیسے طالب علم ہیں؟ حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ استاد پوچھنے لگا۔ ہاں تمہیں امان ہے، ہمیں دونوں کی تعلیمی کیفیت صحیح بتاؤ۔ خلیفہ ہارون الرشید بولا عالی جاں آپ کا بیٹا امین عورتوں کی سردار ملکہ زبیدہ جیسی قابل اور ذہین خاتون کا بیٹا ہے لیکن کند ذہن ہے، مگر اس کے برعکس آپ کا بیٹا مامون بہت ذہین، دانش مند اور باوقار ہے۔ یہ تم نے عجیب بات کہی ہے، میں اسے تسلیم نہیں کر سکتا۔ خلیفہ ہارون الرشید حیرت سے کہنے لگا میں اس کا ثبوت مہیا کر سکتا ہوں۔ استاد نے ادب سے جواب دیا یقیناً تمہیں شہزادوں کے بارے میں اتنی بڑی بات بلا ثبوت نہیں کہنی چاہیے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے ناگواری سے جواب دیا۔ استاد کہنے لگا میں نے یہ بات اپنے تجربے کی بنیاد پر کہی ہے، اس وقت امین اور مامون تھوڑی تفریح لینے باہر گئے ہیں، میں یہ کاغذ مامون کے بیٹھنے کی جگہ فرش کے نیچے رکھتا ہوں اور امین کے بیٹھنے کی جگہ کے نیچے یہ اینٹ رکھتا ہوں، جب وہ آ جائیں تو آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ میری رائے کس حد تک درست ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں امین اور مامون واپس آ گئے۔ خلیفہ ہارون الرشید کو دیکھ کر دونوں حیران ہوئے اور انہوں نے خلیفہ ہارون الرشید کو ادب سے سلام کیا۔ ہارون نے انہیں بیٹھنے کی اجازت دی تو دونوں اپنی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ خلیفہ ہارون الرشید دونوں کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا۔ مامون بیٹھتے ہی کچھ مضطرب سا ہوا، اس نے کچھ پریشان سا ہو کر چھت کی طرف دیکھا، پھر دائیں بائیں دیکھا اور کئی بار پہلو بدلا اور بے چین سا نظر آنے لگا۔ استاد نے شفقت سے پوچھا کیوں مامون خیریت تو ہے؟ میں تمہیں کچھ پریشان سا دیکھ رہا ہوں۔ استاد محترم میں اپنے بیٹھنے کی جگہ پر کچھ تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، مامون نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔
کیسی تبدیلی؟ استاد پوچھنے لگا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے استاد محترم جیسے میرے بیٹھنے کی جگہ ایک کاغذ بھر اونچی ہو گئی ہے یا چھت کاغذ بھر نیچی ہو گئی ہے، مامون ادب سے کہنے لگا۔ امین، کیا تمہیں بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے تمہارا بھائی کہہ رہا ہے؟ استاد نے اس بار امین کو مخاطب کر کے کہا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، امین نے پر ادب لہجے میں جواب دیا۔ استاد نے معنی خیز نگاہوں سے خلیفہ ہارون الرشید کی طرف دیکھا اور بولا، عالی جا پسند فرمائیں تو دوسرے کمرے میں تشریف لے جائیں۔ ہارون الرشید نے اجازت دی اور استاد کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا آیا۔ بہلول بھی ان کے ہمراہ تھا۔ استاد نے مطمئن لہجے میں کہا، الحمدللہ کہ میں آپ کے سامنے اپنی رائے کا ثبوت پیش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ حیرت ہے، حیرت ہے۔ امین کی ماں عرب کی ذہین عورتوں میں سے ایک ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، لیکن اس کا بیٹا ہارون نے جیسے اپنے آپ سے کہا، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا سبب ہے۔ بہلول آگے بڑھا اور کہنے لگا، اس کا سبب مجھے معلوم ہے، اگر عالی جاں کو ناگوار نہ ہو تو میں بیان کر دوں۔ بیان کرو، میں سخت ترین الجھن میں ہوں، خلیفہ ہارون الرشید بہلول دانا سے کہنے لگا۔ حضرت بہلول دانا بولا، اولاد کی دانش مندی اور ذہانت کے اسباب دو ہیں۔ اول یہ کہ عورت اور مرد کے درمیان رغبت اور فطری خواہش ہو تو ان کی اولاد ذہین، ہوشیار اور عقل مند ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ مرد اور عورت مختلف خون اور نسل سے تعلق رکھتے ہوں تو ان کی اولاد میں عقل و دانش کی فراوانی ہوگی۔ کوئی دلیل دو، خلیفہ ہارون الرشید نے غور کرتے ہوئے کہا۔ اس کی مثال درختوں اور جانوروں میں نظر آتی ہے۔ مثلاً اگر پھل کے درخت میں دوسرے پھلدار درخت کا پیوند لگایا جائے تو نہایت لذیذ اور عمدہ پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح گدھے اور گھوڑے کے ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے جس کی ہوشیاری، طاقت اور پھرتی کا جواب نہیں۔ اب عالی جاں سمجھ سکتے ہیں کہ امین میں جو ذہانت کی کمی محسوس ہوتی ہے، اس کا سبب اس کی والدہ اور آپ کی رشتہ داری ہے، جبکہ مامون کی ماں مختلف نسل اور قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ خون کے لحاظ سے آپ میں اور اس میں جو فرق ہے، وہی سبب مامون کی ذہانت اور دانش مندی کا بھی ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید اس کی بات پر غور کر رہا تھا۔ استاد بھی قائل نظر آتا تھا، لیکن منہ سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا کہ مبادا خلیفہ اسے گستاخی تصور کرے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے بہلول کی طرف دیکھا اور حسب عادت اس کے کمال کو کم تر کرنے کے لیے بولا، ہو نہ تم دیوانے، پاگل بیچارہ ایسی باتوں کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہے۔ خیر، خلیفہ ہارون الرشید اور بہلول دانا وہاں سے چلے آئے۔ خلیفہ ہارون الرشید تو اپنے محل کی طرف چلا گیا، لیکن حضرت بہلول دانا اپنی اسی جھونپڑی میں واپس آ گئے۔ ایک بار خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک سیاح آیا اور اس نے رقم واپس کرنے کا وعدہ کر کے خلیفہ ہارون الرشید سے 50,000 دینار مانگے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے خزانچی کو حکم دیا کہ اس کو رقم دے دی جائے۔ خزانچی نے اس کو رقم دے دی اور وہ روانہ ہو گیا۔ اس واقعے کو ایک عرصہ ہو گیا مگر وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ خلیفہ ہارون الرشید کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی دھوکے باز تھا جو اسے فریب دے کر رقم ہتھیا لے گیا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگا، اس شخص نے کیسے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی ہے، اگر وہ کہیں ہاتھ لگ جائے تو اس سے کئی گنا زیادہ رقم وصول کی جائے گی اور اس کم بخت کا سر کاٹ کر بغداد کے دروازے پر آویزاں کیا جائے گا تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں۔ بہلول بھی دربار میں موجود تھا، وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے خشمگین نظروں سے بہلول کی طرف دیکھا۔ بہلول، اس بے موقع ہنسی کا کیا سبب ہے؟ کیا تم اس گستاخی کی وجہ بیان کر سکتے ہو؟ بہلول کی ہنسی نہیں رکی۔ حضور، مجھے ایک قصہ یاد آ گیا ہے۔ کون سا قصہ؟ خلیفہ ہارون الرشید پوچھنے لگا۔ بہلول نے ہنسی روک کر کہا، اس دھوکے باز سیاح کا قصہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا مرغ، بڑھیا اور لومڑی کا قصہ ہے۔ قصہ بیان کرو، خلیفہ ہارون الرشید نے حکم دیا۔
بہلول کہنے لگا قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک جنگلی بلی نے ایک بڑھیا کا پالتو مرغ جھپٹ لیا۔ بڑھیا اس کے پیچھے دہائی دیتی ہوئی دوڑی، ارے ارے پکڑو، اس چھوٹی بلی کو پکڑو، ظالم میرا 2 من کا مرغا لے کر بھاگتی جا رہی ہے، ارے کوئی تو میری مدد کرو، اس بلی کو پکڑو، ہائے میرا پورا 2 من کا مرغا، ہائے میرا نازوں سے پلا ہوا مرغا۔ بلی نے جو بڑھیا کا شور و غل سنا تو پریشان ہو گئی اور غصے سے بولی، دیکھو یہ بڑھیا کس قدر جھوٹ بول رہی ہے، یہ اتنا سا مرغا بھلا 2 من کا ہے۔ اتفاقاً ایک لومڑی قریب سے گزر رہی تھی، وہ بلی سے کہنے لگی، بہن بلی تم کیوں پریشان ہوتی ہو، ذرا مرغے کو مجھے دے دو، میں ابھی تول کر بتا دیتی ہوں کہ یہ 2 من کا ہے یا نہیں ہے۔ بلی نے مرغ لومڑی کو دے دیا، اس نے مرغا دبوچا اور یہ کہہ کر غائب ہو گئی، بہن بلی بڑھیا سے کہہ دینا کہ اس کا مرغ پورے 3 من کا ہے۔ ہارون اپنی ہنسی نہیں روک سکا، اہل دربار بھی مسکرانے لگے۔ ہارون کہنے لگا، بہلول تمہارے اس قصے نے ہماری افسردگی کو زائل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک بار خلیفہ ہارون الرشید نے یونان سے کسی حکیم کو بلوایا، جب یہ حکیم بغداد پہنچا تو ہر طرف اس کا شہرا ہو گیا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اسے دربار میں بڑی عزت دی، اس وجہ سے اس کے امراء اور معززین شہر حکیم سے خاص طور پر ملنے کے لیے دربار میں آئے۔ حضرت بہلول دانا کو بھی خبر ہوئی، آپ بھی اپنی دیوانگی کا لباس پہنے دربار میں آ پہنچے۔ دیکھا کہ حکیم دربار میں بڑی شان سے بیٹھا ہے، وزیر امیر اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں۔ بہلول کچھ دیر چپ کر کے بیٹھا رہا، پھر حکیم سے بولا، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ حکیم نے حضرت بہلول دانا کی ظاہری حالت دیکھی اور اسے پاگل سمجھا اور اس کی ہنسی اڑانے کو بولا، جناب میں حکیم ہوں اور میرا کام مردوں کو زندہ کرنا ہے۔ دربار میں دبی دبی ہنسی کی آواز سنائی دینے لگی۔ حضرت بہلول دانا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بڑے مزے سے بولا، جناب حکیم صاحب، قبلہ برائے کرم آپ زندوں کے حال پر رحم کریں، ان کی جان بخش دیں، باقی رہے مردے تو ان کو زندہ کرنا آپ کا ہدیہ ہے۔ دبی دبی ہنسی کہوں میں بدل گئی، ہارون بھی ان میں شامل تھا۔ حکیم اتنا خجل ہوا کہ واپس یونان چلا گیا اور پھر کبھی بغداد میں نہیں آیا۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید اپنی ملکہ زبیدہ کے ہمراہ شطرنج کھیل رہا تھا، بہلول بھی قریب بیٹھا تھا۔ اسی وقت چوبدار نے صدا دی، ایک شکاری بریابی کی اجازت چاہتا ہے۔ اجازت ہے؟ خلیفہ ہارون الرشید نے اجازت دے دی۔ شکاری اندر آیا اور زمین چوم کر بولا، میں خلیفہ کے لیے ایک بہت ہی عمدہ مچھلی لے کر آیا ہوں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے زبیدہ سے کہا، یہ انعام کی آس میں میرے پاس یہ ہدیہ لایا ہے، اسے انعام میں 4000 درہم دے دیے جائیں تو کیا مناسب رہے گا؟ زبیدہ کہنے لگی، نہیں عالی جاں، شکاری کا منصب نہیں کہ اسے اتنا زیادہ انعام دیا جائے، آپ فوجیوں اور معزز شہریوں کو بھی انعام و اکرام عطا کرتے ہیں، اگر آپ انہیں اس سے کم دیں گے تو وہ شکوہ کریں گے کہ ہم شکاری کے برابر بھی نہیں، اگر زیادہ دینے کی رسم پڑ گئی تو خزانہ خالی ہو جائے گا۔ یہ بات خلیفہ ہارون الرشید کے دل کو لگی اور وہ کہنے لگا، مگر اس کو کچھ تو دینا ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ شکاری سے پوچھیں کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ، اگر وہ کہے مادہ ہے تو کہیں ہمیں یہ پسند نہیں، اور اگر وہ کہے کہ یہ نر ہے تو پھر بھی آپ کہہ دیں کہ ہمیں نر مچھلی پسند نہیں آئی، اس طرح وہ مچھلی واپس لے جائے گا اور انعام بھی نہیں دینا پڑے گا۔ زبیدہ نے اپنی تجویز پیش کی۔ بہلول دانا نے آہستگی سے کہا، شکاری اتنی دور سے بڑی آس لے کر آیا ہے، یہ مناسب نہیں کہ ملکہ زبیدہ کی باتوں میں آ کر آپ اسے نامراد لوٹا دیں اور وہ رنجیدہ ہو۔ خیر، خلیفہ ہارون الرشید نے بہلول کی بات پر توجہ نہیں دی اور چوبدار سے بولا، شکاری کو ہماری خدمت میں پیش کرو۔ شکاری قریب آیا تو خلیفہ ہارون الرشید نے سوال کیا، اے شکاری، کیا تو بتا سکتا ہے کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ شکاری تعظیماً سر جھکا کر بولا، عالی جاں، نہ یہ نر ہے نہ یہ مادہ ہے، بلکہ یہ مچھلی تو مخنث ہے،
خلیفہ ہارون الرشید بے ساختہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تمہاری حاضر جوابی ہمیں پسند آئی، تمہیں 4000 درہم انعام میں دیے جائیں گے۔ حضور کا اقبال بلند ہو۔ شکاری درہم لے کر دعائیں دیتا ہوا رخصت ہوا۔ جب وہ محل کی سیڑھیاں اتر رہا تھا تو ایک درہم زمین پر گرا۔ شکاری رک گیا اور اس نے درہم اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ خلیفہ ہارون الرشید اور ملکہ زبیدہ بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ ملکہ زبیدہ جو اتنی رقم جانے پر افسردہ سی تھی، خلیفہ ہارون الرشید سے کہنے لگی، عالی جاں کیا آپ نے دیکھا کہ یہ شکاری کس قدر لالچی اور کمینہ ہے؟ اس نے ایک درہم بھی نہیں چھوڑا۔ کیا حرج تھا کہ اگر اسے محل کا کوئی اور ملازم ہی اٹھا لیتا؟ خلیفہ ہارون الرشید کو بھی ملکہ کی بات لائق توجہ محسوس ہوئی۔ اس نے پکار کر کہا، ارے شکاری کو واپس بلایا جائے۔ قریب بیٹھے ہوئے بہلول نے دبی زبان میں پھر ایک مرتبہ کہا، عالی جاں ملکہ کے کہنے پر شکاری کو نہ روکیے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے توجہ نہ دی۔ تب تک چوبدار شکاری کو بلا لایا اور خلیفہ ہارون الرشید کی خدمت میں پیش کر دیا۔ خلیفہ ہارون الرشید اپنے شاہی انداز میں کہنے لگا، اے سیاد، ہمیں تیری یہ حرکت بہت ناگوار گزری ہے کہ تیرے پاس 4000 درہم موجود ہیں۔ اگر ان میں سے ایک گر گیا تھا تو نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ اسے چھوڑ دے۔ شاید وہ کسی غریب کو مل جائے اور اس سے اپنا وہ کام نکال لے۔ شکاری تعظیماً ایک بار پھر سر جھکا لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے، جان کی امان پاؤں تو میں کچھ عرض کروں عالی جاں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے جان کی امان دے دی۔ شکاری مؤدب لہجے میں کہنے لگا، حضور یہ ناچیز پست فطرت نہیں ہے بلکہ نمک کی قدر کرنا جانتا ہے۔ میں نے اس لیے وہ درہم اٹھا لیا تھا کہ اس کے ایک طرف آیت قرآنی لکھی ہوئی ہے اور دوسری جانب آپ کا اسم گرامی لکھا ہوا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ زمین پر پڑا رہے اور کسی کے پاؤں تلے آ جائے اور بے ادبی ہو۔ خلیفہ ہارون الرشید کو اس شکاری کی حاضر جوابی نے محظوظ کیا اور اس نے خوش ہو کر حکم دیا، شکاری کو 4000 درہم اور دیے جائیں۔ شکاری 8000 درہم لے کر ڈھیروں دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ حضرت بہلول دانا فرمانے لگے، کیا خلیفہ میں نے آپ کو نہیں روکا تھا کہ شکاری کو واپس نہ بلائیں؟ خلیفہ ہارون الرشید ہنسنے لگا اور کہنے لگا، بہلول آج تو میں نے تجھ سے بھی زیادہ دیوانگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تم نے مجھے دونوں بار روکا تھا لیکن میں نے توجہ نہیں دی اور ملکہ کی بات پر کام دھرنے کا یہ نقصان ہوا کہ 4000 کے بجائے 8000 درہم خزانے سے گئے۔